اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی آمد کو قبول فرمائے اور جس مقصد کے لیے آنا ہوا ہے اللہ اس میں ہم سب کو بھرپور کامیابی نصیب فرمائے۔ آخری عمل وہ دعا ہوتی ہے کہ دعا یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے بندوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر دعاؤں کے دروازے کھول دیے۔ ادعونی استجب لکم، فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگا کرو میں قبول کیا کروں گا، مجھ سے دعا مانگا کرو میں قبول کیا کروں گا، مجھے پکارا کرو میں جواب دیا کروں گا۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے، بڑا دربار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی بسط ہے۔ ایک بات یہ عرض کرنی ہے بیچ میں کہ لوگ فوٹو لیتے ہیں، یہ قطعی حرام ہے۔ ہماری تو یہ مجلسیں اللہ کے حکموں والی، نبی کے طریقوں والی، دین کی محنت والی، اس میں یہ آلودگی کہاں سے آ گئی کہ فوٹو لینا؟ حرام سے بھی پرہیز نہیں ہے تو دین کہاں رہا؟ کیونکہ ہماری شریعت میں اس کی اجازت ہی نہیں دی ہے۔ کتنی سخت وعیدیں ہیں کہ قیامت کا میدان ہوگا، لوگوں کا مجمع ہوگا، حدیث شریف میں ہے، جہنم سے ایک گردن ظاہر ہوگی، وہ فوٹو والوں کو چن چن کر کے جہنم میں لے جائے گی۔ ہاں تو اپنے لیے جہنم کا سامان کرنا یہ کوئی بات ہے؟ بہت بری بات ہے، بہت توبہ کرنی چاہیے۔ ہاں بہت توبہ کرنی چاہیے، اور جتنا بچ سکے یہ موبائلوں سے بچنا چاہیے۔ یہ لغو اور لغو کے آلات ہیں۔ حضرت علی فرماتے تھے لغو اور لغو کے آلات یہ قرآن شریف بھولا دیں گے۔ چنانچہ اس میں لگے ہوئے لوگوں کو قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ ہاں یہ تو بڑی نحوست ہے، بڑی نحوست ہے۔ پھر اس کو شوق سے کرتے ہیں، بھئی ٹھیک ہے ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے موقع پر اس کا استعمال ہو تو خیر ہے۔ اس میں نہ حکم دیکھا جاتا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے، کچھ نہیں، شوق پورا کرنا تو جہالت کی حد ہو گئی۔ اور وہ بھی ایسی مبارک مجلسوں میں، یہ بہت بچنے کی چیز ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دعا کے دروازے کھولے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کیا کروں گا، مجھے پکارا کرو میں جواب دیا کروں گا۔ تو ہمارے لیے جس طرح دین کے دروازے کھولے ہیں، ہدایت کے دروازے کھولے ہیں، پھر ہدایت کے کام کرنے والوں کو اللہ کی مدد کی ہر وقت ضرورت، ہر وقت ضرورت ہے ہدایت والے راستوں، کیونکہ اس میں ناگواریاں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، انسان اور جن دشمنیاں کرتے ہیں نبیوں کے ساتھ، نبیوں کے کام کے ساتھ، اس لیے اس میں مدد کی ضرورت ہے۔ تو مدد کے لیے ہم کو دعائیں دی ہیں، اور کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ تو دعا اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ دعاؤں سے بلاؤں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔
اس لیے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اجتماعی دعا تو ہم اس لیے مانگتے ہیں تاکہ انفرادی طور پر بھی دعا مانگنے کی تعلیم ہو جائے، یہ سبق میں ہو جائے۔ یہ نہیں کہ مجمع ہوا، اجتماع ہوا تو دعا، یہ تو سکھانے کے لیے ہے کہ اس دعا کو اپنا کام بناؤ، دین کا کام کرو اور اللہ سے مانگو، اللہ کا کام کرو اللہ سے مانگو۔ حکم ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والے سے خوش ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہے۔ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں تو مانگا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے آپ کو وقت لینا پڑتا ہے دنیا میں۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اس نے ہر وقت دروازے کھول رکھے، رات میں دن میں، جب چاہے مانگو اللہ سے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے۔ ہاں، تو ہر وقت دروازہ کھلا ہے، اعلان کر دیا ہے مانگو میں قبول کروں گا۔ پھر دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ایمان والے پر حالات آتے ہیں تو اپنے حالات کو دفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کا ہتھیار دیا ہے کہ دعاؤں سے اپنی بلائیں، اپنے مشکلات کو حل کرو، اللہ سے مانگا کرو، اور امیدوار ہو کر مانگا کرو، یقین کے ساتھ مانگا کرو۔ قبولیت ظاہر ہونے میں دیر ہو لگے تو نا امید مت ہو۔ یہ نہ سمجھو کہ میری دعا قبول ہوتی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ یوں نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ منع ہے ایسا کہنا۔ دعا تو قبول ہوتی ہے، دعا مقبول ہوتی ہے، دعا محفوظ ہوتی ہے۔ دونوں باتیں ہیں، کبھی قبولیت ظاہر ہوتی ہے کہ مراد مانگی مل جاتی ہے، کبھی مراد مانگی نہیں ملتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رد ہوئی ہے، رد نہیں ہوتی۔ دعا تو عبادت بھی ہے، ہماری حاجت بھی ہے۔ دعا عبادت بھی ہے، ہماری حاجت بھی ہے۔ اس لیے بغیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے، وہ عبادت ہے، ہماری حاجت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حاجت پوری کرنے کا اپنا وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری حاجتیں پوری کروں گا۔ اس لیے تمام نبیوں کی یہ سنت رہی کہ وہ اپنی حاجتوں میں، اپنی حالتوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ آخری کام ان کا یہی ہوتا تھا کہ وہ دعا مانگ لیتے تھے اور دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ کی مددوں کو اترواتے تھے۔ ہم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی ہے، دعا والا راستہ بھی دیا ہے، دعائیں سکھائی ہے اور دعا والا راستہ بتایا ہے۔ یہ دین کی محنت کا اور قربانی والا یہ راستہ ہے۔ اس راستے کی دعاؤں میں قبولیت کی بڑی تاثیر ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کی دعائیں، ان میں ایسی قبولیت آتی ہے جیسے نبیوں کی دعاؤں میں قبولیت آتی ہے۔ ہاں، بڑے بڑے وعدے ہیں دعاؤں پر، اور شروع سے ہی دعا سے مسئلہ حل ہوا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، جنت میں غلطی ہو گئی، تو اب کیا علاج ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دعا کا القاء ہوا، دعا سکھائی۔ وہ سکھائی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی تو آدم علیہ السلام کی غلطی معاف ہو گئی۔ تو ہمارا تو پہلا علاج ہی دعا ہے ہمارے ابا جان کا کہ مشکل آئی تو دعا سے حل ہو گئی۔ ایسے آخر تک امت کو دعوت والا بھی بنایا ہے، دعا والا بھی بنایا ہے، علم والا بھی بنایا ہے، ذکر والا بھی بنایا ہے، امت کو اخلاق والا بھی بنایا، اخلاص والا بھی بنایا۔ ہاں، سب راہیں ہمارے لیے کھولی ہیں۔ ان راستوں کی برکت سے دعاؤں میں قبولیت آتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو دعاؤں میں لگانا چاہیے۔ اجتماعی ہو تو بھی، اجتماع نہیں ہے تو انفرادی طور پر بھی دعا مانگے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، جی نہ لگے تو بھی دعا مانگے، پھر جی بھی لگ جائے گا۔ جی نہیں لگتا اس لیے کہ دل سخت ہو گئے ہیں، دل سخت ہو گئے ہیں تو دعا میں جی نہیں لگتا، لیکن لگائیں، دعا مانگا کریں، پھر جی انشاءاللہ وہ کھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دعا سے خوش ہوتے ہیں، فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں دعاؤں سے کہ دعا آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی۔ تو یہ دعائیں اوپر جاتی ہیں
ان کا اکرام ہوتا ہے دعاؤں کا کہ بندوں کی عرضیاں آئی ہیں، بندوں کی دعائیں آئی ہیں۔ حدیثوں میں ہے کہ دعاؤں سے زیادہ اکرام کسی چیز کا نہیں ہوتا آسمان اوپر، جیسے دعائیں جاتی ہیں ان دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے، بندوں نے اپنی حاجتیں پیش کی ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو اپنی دعا میں ہمارا یقین بھی ہو کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کسی کی مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہاں قبولیت کبھی دیر سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی جلدی ظاہر ہوتی ہے، یہ اللہ کی حکمت پر ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے جو چیز مانگی ہے اس میں سے کون سی دینی ہے، کون سی نہیں دینی ہے، کب دینی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے ہماری مصلحت کو۔ اس لیے وہ ہماری مصلحت کے حساب سے اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ ہاں یہ اپنی نادانی سے یہ نہ سمجھے کہ دعا قبول نہیں ہوئی پھر دعا مانگنا چھوڑ دیا، یہ نہیں مانگا کرے۔ دعا میں دونوں باتیں ہیں، دعا میں ہماری حاجت بھی ہے اور دعا میں عبادت بھی ہے، کہ دعا ماننے کا ثواب بھی ملتا ہے اور دعا سے مراد بھی ملتی ہے، تو پھر کیوں کھوٹ میں رہے؟ کہ دعا سے دونوں باتیں ملتی ہے، کہ دعا مانگنے کا ثواب بھی ملے گا اور دعا سے مراد بھی پوری ہوگی، تو ہمارا تو ہر پہلو فائدے والا ہے۔ ہاں اس لیے دعا نبیوں کے راستے کی چیز ہے، دنیا والوں کے راستے کی چیز نہیں ہے۔ دنیا والے تو مال اسباب استعمال کرتے ہیں، نبی دعا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے پاس اسباب نہیں ہوتے زیادہ، بلکہ وہ اپنے مشکلات کے لیے، اپنی مدد کے لیے وہ دعا مانگتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اپنی دعائیں دیتے ہیں۔ ہاں دعا دیتے ہیں تو دعا دینے سے ان کا کام بن جاتا ہے۔ نبی نے دعا مانگی ہمارے لیے، درخواست کی جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرے ہمارے لیے۔ تو میرے بھائیوں دعا تو نبیوں کے راستے کی چیز ہے، سنت ہے، یہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ہاں دعا جمع ہو جاتی ہے، رد نہیں ہوتی، بعض مرتبہ اس کا بدلہ اللہ آخرت میں دیتے ہیں۔ یہ دعا ایسی ہے کہ اس کا جواب دنیا میں دینا مناسب نہیں ہے اللہ کے علم میں، تو اس کو جمع کیا جاتا ہے، اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا دعا محفوظ بھی ہوتی ہے، مقبول بھی ہوتی ہے۔ ہاں کوئی پہلو رد کا ہوتا نہیں اس کے اندر، اس لیے اللہ سے امیدوار بن کر یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ ہاں اپنے لیے بھی دعا مانگے اور امت کے لیے بھی دعا مانگے، دنیا کی بہتری کی بھی دعا مانگے، آخرت کی کامیابی کی دعا مانگے، اپنی مغفرت کی دعا مانگے، امت کی مغفرت کی دعا مانگے، اور جو حاجت درپیش ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور مانگتے رہیں۔ اجتماعی دعا جیسے میں نے عرض کیا وہ تو تعلیم کے لیے ہے، سیکھنے کے لیے ہے، ورنہ تو ہم تو دعا کے ہر وقت محتاج ہیں، اللہ کی مدد کے ہر وقت محتاج ہیں۔ اس لیے یہاں سے یہ سیکھ کر کے جانا یہ چاہیے کہ کوئی بھی مشکل پیش آئے، کوئی بھی بات آئے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگیں۔ حدیثوں میں اسی طرح کہا ہے کہ جس کو کوئی بھی مشکل پیش آئے، دینی ہو دنیاوی ہو، تو اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے۔ پھر وہ مسنون دعا سکھائی ہے کہ یہ دعا مانگے، یہ بہت جامع دعا ہے جو سکھائی گئی ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی خیر ہے، ہر مشکل کا علاج اس کے اندر ہے۔ تو وہ دعا ہم کو سکھائی ہے کہ اپنی نمازیں پڑھ کر کے مانگا کریں، بار بار مانگیں۔ اللہ تعالیٰ دینے سے نہیں اکتاتا، بار بار مانگیں کہ وہ دعا عبادت میں بھی آ جائے گی اور مراد پوری کرنے کے کام میں بھی آ جائے گی۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں کہ دعا مانگنے کا طریقہ جو اصلی ہے وہ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، پھر دعا مانگی جائے، اس میں اپنے لیے اور امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جائے، اور اس کے ساتھ پھر جو اپنے جو بھی مراد ہو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اب درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك
تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما قضيت، الأمر ما شريت الخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنز منا صالح ما أعطيتنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مسرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، فكن أنت ولينا، وكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره، اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا ووفقه كل خير، ومن أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا اللهم
واهلكم كما اهلك عادا وثمود انا نجعلك في نورهم. اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اس مجمع کی مغفرت فرما، اس مجمع کی مغفرت فرما، یہ مجمع جہاں پہنچ جائے ان کی بھی مغفرت فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما. اے اللہ امت کی مغفرت فرما، اے اللہ امت کی مغفرت فرما اور امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبرو کی، دین ایمان کی اے اللہ ہر وقت اور ہر جگہ حفاظت فرما لے. ہر خیر سے امت کو مالا مال فرما لے، ہر شر سے، ہر فتنے سے اے اللہ، ہر بلا سے، ہر بیماری سے پوری امت کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس عالی مقصد کے لیے اس امت کو وجود بخشا گیا ہے، پوری کی پوری امت کو اے مولا اس مقصد کی طرف رہبری فرما دے. پوری امت کو اس مقصد مبارک محنت میں اور اپنے دین کی خدمتوں میں، اپنے دین کے پڑھنے پڑھانے میں اے اللہ کو مصروف فرما کر دنیا اور آخرت کے خیر سے مالا مال فرما. اے اللہ جتنی دینی خدمتیں ہو رہی ہیں، جتنی دینی محنتیں ہو رہی ہیں اے اللہ ان تمام خدمتوں کو، ان تمام محنتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اے اللہ قبول فرما، اس کی تائید فرما، اس میں ترقی عطا فرما اور دین کے تمام کاموں میں مخلصین کو، مستخلصین کو اے اللہ کو اس کام پر جمع فرما دے. اپنے دینی کاموں پر مخلصین کو، مستخلصین کو جمع فرما دے. اے اللہ دین کی باتوں کو، دین کے کاموں کو اے اللہ ہر شریر کی شرارت سے، ہر مفسد کے فساد سے اے اللہ محفوظ فرما اور ہماری اور ہمارے تمام دینی کاموں کی اے اللہ پوری حفاظت فرما. امت کے جانوں کی، مالوں کی، آبرو کی، امت کی صلاحیت کی حفاظت فرما کر اے اللہ اس میں بھرپور ترقی عطا فرما. اے اللہ بھرپور ترقی عطا فرما. زندگی کے جتنے بھی دن باقی ہیں اے اللہ تیری مرضیات پر گزروا دے. اے اللہ تیری مرضیات پر گزروا دے. تیری نافرمانی سے حفاظت فرما دے. مرنے کا وقت آئے تو ہم میں سے ایک ایک کو حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما. تو یہ خاتمہ سے حفاظت فرما. موت اور بعد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہے یا اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے. اور جن جن شرور سے پناہ چاہیے ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی اپنی پناہ میں لے لے. ہمارے جن بھائیوں اور دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا اللہ اس کے جائز مرادیں پوری فرما دے. اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اس کے لیے اس کی بیماریوں کو دور فرما دے. آسانی اور عافیت ایک ایک مومن کے لیے مقدر فرما دے. اے اللہ آسانی اور عافیت ایک ایک مومن کے لیے مقدر فرما دے. اے اللہ جتنی جائز ضرورتیں تیرے بندوں کی اٹکی ہوئی ہے وہ تمام جائز ضرورتیں پوری فرما دے. اس میں برکت عطا فرما دے. حلال روزیوں کا انتظام فرما دے. حرام سے امت کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری جانوں میں، مالوں میں، کاروباروں میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما اور موت تک اخلاص اور استخلاص کے ساتھ ہم میں سے ایک ایک کو اپنے دین پر جمنے والا بنا دے. اے اللہ جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے ان کی سب جائز مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.